ایک فیشن ڈیزائننگ کے حوالے سے ایگزیبیشن پہ آنے کا اتفاق ہوا ہے۔ یہاں پر اسٹوڈنٹس نے اپنی کریٹیوٹی کے حوالے سے کافی اچھا کام کیا، تو دیکھ کر کافی خوشی محسوس ہوئی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر بڑا ایک دم ہے، اور انڈسٹری کے حوالے سے اسپیشلی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے کافی اس میں انوویشن لے کر آئے ہیں۔ تو میں ان کے ادارے کو، ان کے ٹیچرز کو اسپیشلی اور اسٹوڈنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا فیشن ڈیزائننگ کے حوالے سے ایگزیبیشن یہاں پہ انعقاد کیا، اور امید کرتا ہوں کہ جو ادارے ہیں، کیونکہ ٹیکسٹائل کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی جو ایکسپورٹ ہے وہ دنیا میں ہوتی ہے، تو اس حوالے سے مزید اس میں امپرومنٹ آئے گی تاکہ ہم دنیا کے ساتھ جو ہیں وہ ایکسپورٹ کے حوالے سے اپنے اسٹوڈنٹ کو پروموٹ بھی کر سکیں، اور ساتھ ساتھ ان کی پروڈکٹ کو باہر بھی انٹروڈیوس کروا سکیں تاکہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک نیک نامی کا باعث بنے، اور اس سے فارن ایکسچینج بھی جو ہے وہ کمایا جا سکے۔ آج میں اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے وفاقی حکومت کی جو گنڈا فورس ہے اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، FIA کی۔ رات کے اندھیرے میں آپ نے ایک پارلیمنٹیرین کو، ایک سینیٹر کو گرفتار کیا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ ان کی ایج دیکھ لیں، ان کے معاملات دیکھ لیں۔ اب وفاقی حکومت کس کس کی زبان بندی کرے گی، کس کس کو گرفتار کرے گی، کس کس کو اندر کرے گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوری ملک کے اندر اس طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بزرگ آدمی، پارلیمنٹیرین، سینئر پارلیمنٹیرین، وفاقی وزیر رہ چکے، اب سینیٹر ہے، آپ نے اس کو پکڑ لیا، رات کو تشدد کا نشانہ بنایا، صبح اس کا ریمانڈ لے لیا؟ کتنے بندوں کو پکڑ کے لے جائیں گے؟ اور یہ گنڈا فورس یہ نہیں ہے، یہ پنجاب میں بھی آتی ہے، لیکن پنجاب میں ID کو ڈائریکشن دی ہے کہ کسی حوالے سے کوئی غیر قانونی طور پر اگر انہوں نے کوئی یہاں پر سٹیپ اٹھایا تو یہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ جو ایک قانون اور قاعدہ ہے اس کے مطابق ہی آئیں گے، اور قانون اور قاعدے کے مطابق ہی ساری چیزیں ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے کرائم منسٹر نے، جس نے اپنے 1100 ارب روپے کے، نہ صرف اپنے بلکہ اپنی فیملی کے، اپنے رشتہ داروں کے، اور اس کے ساتھ جو اس کے کرائم پارٹنر تھے، خان صاحب ایک بات کرتے تھے کہ انہوں نے NRO2 لینا ہے، تو آج بات سچ ثابت ہوگی پوری قوم کے سامنے کہ خان صاحب کا بیانیہ ٹھیک تھا، حقیقت پر مبنی تھا۔ آتے ساتھ نیب میں تمام امینڈمنٹس کی، جو کسی امینڈمنٹ میں بچ سکتا تھا اس قانون کو ہی بدل دیا، قانون ہی نہیں رہا، اور پھر FIA کے اوپر ایسے آفیسر بٹھائے کہ جنہوں نے جو کہ منی لانڈرنگ کے سلسلے میں کل بڑے خوش اور حشاش بشاش اور تالیاں بجا رہے تھے۔ شرم نہیں آتی کہ یہ جو آپ کے ملازمین کے اکاؤنٹ سے اربوں روپیہ نکلا ہے، 16 ارب ایک نکلا، 25 ارب روپیہ، 40 ارب روپیہ تھا وہ نکلا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں عوام بھول جائے گی؟ عوام جب بھی عمران خان صاحب کسی جلسے میں جاتے ہیں تو عوام اپنا غصے کا اظہار وہاں پر اکٹھے ہو کر اس کرائم منسٹر اور اس کی پوری ٹیم کے خلاف نکالتے ہیں۔ ہر آنے والا دن عمران خان کے جلسوں کی تعداد میں پہلے کی نسبت اضافے کی طرف ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ پوری قوم آپ سمجھ چکی ہے، پوری قوم ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے اور یہ چور ایک طرف کھڑے ہو گئے، اور ان کو اسی لیے تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ پہلے یہ کہتے تھے الیکشن کراؤ، اب کیوں نہیں الیکشن کا کہتے؟ اس لیے نہیں کہتے کہ ان کو علم ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی یکسر بدل چکی ہے، اور عوام ان کو قطعاً ووٹ دینے پر رضامند نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو مہنگائی کا عالم انہوں نے کیا ہے، اپنے کیسز ختم کروا رہے ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں، عوام کدھر کھڑی ہے؟ عوام تو ہمارے آفیسز میں آتی ہے، وہ بجلی کا بل نہیں دے سکتی، قسطیں نہیں ہو رہی ان کا برا حال کر دیا ہے۔ آپ گھی کی قیمت دیکھ لیں، آپ دالوں کی قیمتیں دیکھ لیں، آپ ہر چیز کی قیمت دیکھ لیں، غریب آدمی سوچنے پر مجبور ہے
کہ میں کیا کروں، بجلی کا بل دوں، کھانے پینے کی چیزیں گھر میں لاؤں، میں گھر کا کرایہ دوں، میں بچوں کی فیسیں دوں، میں بچوں کے لیے کوئی کپڑے خریدوں، کپڑے تو دور کی بات ہے، عزت کیسے بچاؤں؟ اور وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک اپنے انداز میں حکومت کرتی جا رہی ہے، کیسز ختم کرواتی جا رہی ہے، اور وہ سمجھتی ہے مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ 22 کروڑ عوام نے آپ سے پوچھنا ہے، وہ پوچھنے جا رہی ہے۔ جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے، انشاءاللہ خان کی کال، کل بھی خان صاحب کے جتنے بھی لاہور میں پروگرام ہوئے وہ دیکھنے کے قابل تھے۔ آپ کے سارے لیڈر جمع ہو جائیں نا، سارے لیڈر 13 کی 13 پارٹیاں جمع ہو جائیں، تو خان کا جو ایک بندہ، ایک جو ہماری فیڈرل لیڈرشپ ہے، اس کے برابر بندہ اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اگر فیڈرل لیڈر کوئی آ جائے اور ادھر سے یہ ساری جماعتیں آ جائیں، خان کی تو بہت دور کی بات ہے۔ خان تو ایک کال دیتے ہیں تو پورا شہر جو ہے وہ گھروں سے نکل کے باہر آ جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے دل کی آواز ہے کہ خان ہمارے دل کی بات کرتا ہے، ہمارے ذہن کی بات کرتا ہے، ہمارے دکھوں کے مداوے کے لیے بات کرتا ہے، غریب کی بات کرتا ہے، کسان کی بات کرتا ہے، ایک کمزور شخص کی بات کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو کال ہوگی چند دنوں تک، جو ہمیں امید ہے انشاءاللہ، ہم صرف انتظار کر رہے ہیں اس کال پہ، سارا پاکستان، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ مزدور ہیں، چاہے وہ کسان ہیں، چاہے کوئی دکاندار ہے، چاہے کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، چاہے کوئی پولیٹیشین ہے، چاہے کوئی سوشل ورکر ہے، ہر کوئی خان کی کال کے اوپر باہر نکلنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا میاں صاحب یہ فرمائے گا کہ وفاقی حکومت جتنی اسپیڈ کے ساتھ کام کر رہی ہے، ایف آئی اے جتنی متحرک ہے، پنجاب کے اندر آپ کی حکومت ہے اور 25 مئی کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، ابھی تک ان کو انصاف نہیں ملا، آپ کے ورکرز کو، کچھ رہنماؤں کو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت بے بس ہے، وہ کارروائی نہیں کر رہی؟ دیکھیں، جہاں تک 25 مئی کے واقعات کا تعلق ہے، ان کی جو ایف آئی آر جو ورکرز کے اوپر ہوئی ہیں، جو نجائز ایف آئی آر، مثلا یہ ایک ہی دن میں 5 6 وقوعے بنا لیے، بلکہ 12 وقوعے بنائے، ایک پارلیمنٹیرین کے اوپر 12 وقوعے بنائے، یعنی کہ وہ گرین ٹاؤن بھی کھڑا ہے، وہ شادرے بھی کھڑا ہے، وہ گلبرگ بھی کھڑا ہے، وہ جی ٹی روڈ بھی کھڑا ہے، وہ مرید کے بھی کھڑا ہے، وہ جناب کسی اور جگہ پر بھی کھڑا، 12 واقعات بنائے ہیں ایک ہی دن میں، ایک ہی ٹائم پہ۔ وہ لیڈرشپ کے اوپر، ورکر کے اوپر ان مقدمات کو ایک ڈیو پروسیس جو ہوتا ہے اس کے ذریعے ختم کیا گیا، اور اس کی اخراج رپورٹیں وغیرہ بھی آ رہی ہیں، اور اس حوالے سے تو ہمیں کوئی اس میں نہیں ہے۔ الحمدللہ وہ کیسز اس لیے آتے تو وہ تھے ہی جھوٹے، جس طرح وہ خود بھی جھوٹے ہیں، پرائم منسٹر خود جھوٹا ہے۔ بھتیجی کہتی ہے کہ الحمدللہ میرے جو ابا ہیں اور میرے جو چاچا ہیں وہ 1 ارب پتی کی اولاد ہیں، اور اس کے بعد جو چچا ہیں وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہے میں ایک غریب مزدور کا بیٹا ہوں۔ تو ارب پتی اور پھر مزدور، اور پھر کہتے ہیں کہ میری انگلینڈ کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، تو پھر اگلے دن بھائی صاحب بیٹھ کے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم بینیفیشری ہیں وہ۔ تو یہ قوم تو دیکھ رہی ہے، قوم اس کے علاوہ اور کیا قوم نے یہی تو دیکھنا ہے۔ قوم جب یہ دیکھتی ہے تو پھر اس کے بعد قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے اب اس امپورٹڈ حکومت کے خاتمے تک اپنے گھروں میں نہیں بیٹھنا۔ یہ سب یہ بتائیے گا، کل خان صاحب نے جو ایک بات کہی ہے کہ مجھے اگر آدھی پاور بھی مل جاتی تو میں شیر صاحب سوری کا جو ہے مقابلہ کر لیتا، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ رپورٹ ہوئی ہے؟ اور اگر ہوئی ہے تو خان صاحب نے جب حکومت میں تھے، جب وزیر اعظم تھے، جب عوام کو کیوں نہیں بتایا کہ وہ وزیر اعظم بھی ہے لیکن اختیارات جو ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اگر پبلک، عوام 2/3 میجورٹی کے ساتھ ایک لیڈرشپ کو لے کر آتی ہے تو پھر اتنی زور و طاقت کے ساتھ آتا ہے، بندہ آتا ہے تاکہ وہ بہتر پرفارم کر سکے، لیجسلیشن کر سکے، قانون سازی کر سکے، اسمبلی کے اندر لوگوں کی ویلفیئر کے لیے بہتر قانون سازی ہو سکتی ہے، ریفارمز ہو سکتی ہیں، پولیس ریفارمز ہو سکتی ہیں، ریونیو ریفارمز ہو سکتی ہیں، بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ چاہے پنجاب اسمبلی ہو چاہے فیڈرل اسمبلی ہو۔ تو اس حوالے سے طاقت یہی ہوتی ہے جو عوام نے دینی ہے۔ عوام جب طاقت
2/3 के साथ देती है तो फिर आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं। अगर अलाइज हुकूमत होती है तो वो फिर इसमें ब्लैकमेलिंग का आंसर शामिल रहता है। तो इसलिए 2/3 का मेरे नुक्ता नज़र से बयान किया गया कि 2/3 मेजॉरिटी ताकत पूरी मिले तो उस ताकत के साथ आप कानून साजी कर सकते हैं, उस ताकत के साथ आप लोगों के जो मुश्किलात हैं उनके लिए रिफॉर्म्स ला सकते हैं। ये ताकत की बात है। सर, एक तो ये सरमाएगा सीनियर वजीर हैं, जिमनी इंतखाब है 16 में, उसकी तैयारी कैसी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग उस हवाले से क्या है? लॉन्ग मार्च अब उसके बाद होगा? और दूसरा इसके साथ ये सरमाएगा कि हुकूमत सरफराज चीमा साहब के हवाले से खबरें चल चुकी हैं, क्या उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है या होना है? 3 सवाल आते हैं आपके। पहला सवाल आपका ये है कि जो इलेक्शन है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का जो जोशो खरोश है, पहले भी 17 जुलाई को देख लिया। अब इनके टैक्टिक्स थे कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा, इलेक्शन कमीशन को बैक डोर से कहा जी आप इलेक्शन 90 दिन के लिए अंदर आगे करवा दें। हालांकि इन जगहों पर ना सैलाब है ना कोई बात है। पिछली दफ़ा भी मैं बड़े वसूख के साथ बात कर रहा हूँ, बड़े वसूख के साथ 17 जुलाई के अंदर 10 हज़ार वोट हर हल्के के अंदर नून लीग ने एक्स्ट्रा डलवाया है। मैं वसूख के साथ बात कर रहा हूँ, झूठ पे मबनी नहीं कर रहा। इन्होंने डलवाया है और उसके बावजूद इलेक्शन आ रहे हैं। अब इनका हाल यही होगा। इंशाल्लाह जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ज़िमनी, जहाँ पर ज़्यादातर सीट्स के ऊपर खान साहब खुद खड़े हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तमाम सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। दूसरा आपका सवाल जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर के हवाले से है, वो इंशाल्लाह आज या कल आपको उसकी खबर प्रॉपर आ जाएगी। ये सर ये बताइए कि हमने देखा है कि मोदी जो लॉन्ग मार्च में पाकिस्तान की सियासी तारीख में वो स्पॉन्सर होते हैं और अगर स्पॉन्सर ना हो तो नाकाम हो जाते हैं। जैसे आपका 25 मई का लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, तो आइंदा आप किसके सहारे लॉन्ग मार्च करें? देखिए 25 मई का लॉन्ग मार्च होता है कि जो आइन और कानून है पाकिस्तान का उसके मुताबिक हर किसी को अपना पुरअमन एहतजाज की इजाज़त होती है। आप उस दिन देख लें जब आप लोगों के घरों में घुस जाएं, चादर चारदीवारी का तकद्दस इस्तेमाल करें, बदतमीजियाँ करें औरतों के साथ, सरेआम सड़कों के ऊपर डंडे मारें, गाड़ियाँ तोड़ें पुरअमन एहतजाज के ऊपर, और आपने पुलिस को जो है वो गुंडा फोर्स बना के ऊपर छोड़ दें। और एक बात ज़रूर है, जिन्होंने किया हुआ उनके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है, उनके खिलाफ जुडिशल कमीशन भी बना हुआ है और उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया।